بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلفائے عباسیہ کے دور میں چیف جسٹس تھے اور بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب صرف ایک مسئلے پہ 3 جلدوں پر ہے، ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ، اور جلدیں کتاب کی 3 ہیں۔ اتنے وہ صاحب علم، اعلیٰ منصب پر، دینی اور دنیاوی لحاظ سے۔ جب سکرات الموت طاری ہوئی نا، تو ہاتھ یوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، یہ جو اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں، لوگوں تک مسائل کو پہنچایا ہے، ان کو سمجھایا ہے، اگر یہ حق ہیں اور سچ ہیں تیری بارگاہ میں تو پھر تو میں سرخرو ہوں گا، اور اگر یہ سب میرے ذہن کی اختراع ہیں، یہ تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، تو رب العالمین پھر میرا کیا ہوگا، تو مجھے معاف فرما دینا۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے وظائف، ایسے عملیات اور ایسے ایسے لوگ جو دین کی الف بے بھی نہیں جانتے، معاشرتی مسائل کے بارے میں ذرا بھر بھی ان کو علم نہیں، لیکن عالم، فاضل، مفتی، فقی بن کر وظائف و عملیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک وضع ہوتی ہے، ایک عطا ہوتی ہے۔ خیر، میرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بچپن سے ہی سر پہ ٹوپی رکھنا یا رومال رکھنا، ننگے سر نماز پڑھنا یا کھانا کھانا شیطان چپیڑے مارتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، تو پھر اگر ہو جاتی ہے تو مجھے بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نماز ننگے سر پڑھی ہو؟ تو اس لیے وہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کی وضع اور قطع ہونی چاہیے، چہرے پہ داڑھی تو ہونی چاہیے نا، سر پہ کوئی ٹوپی رومال تو ہونا چاہیے نا، اور وظائف ایسے ایسے بتلا رہے ہیں، سورہ مزمل کے، سورہ یاسین کے، آیت الکرسی کے، اور ایسے ایسے، جس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے عاملوں کے یہ سرتاج ہیں، سارے عامل انہی سے سیکھ رہے اور پڑھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے وہ عمل لوگوں کو بتلاؤ جو قرآن و حدیث سے متعلقہ ہو، سلف صالحین سے منقول ہو، بے شک عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اپنی طرف سے اس عمل کو کوئی تروڑ مروڑ کے نہ بیان کرو۔ انسان کو کسی ایک آیت کا، کسی ایک اسم باری تعالیٰ کا، کسی قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کا عمل ہونا ضروری ہے، اور وہ قواعد اور شرائط انسان کے اندر خود بخود آ ہی جاتے ہیں جو ایک عمل کے لیے ضروری ہیں۔ بہرحال جو عمل قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے، کوئی بھی بتائے سر آنکھوں پہ، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا کام بن جائے تو خوشی ہوگی۔ بسم اللہ شریف سب سے بڑا عمل ہے، اس کو پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے روایات میں آتا ہے کہ 3600 اسمائے باری تعالیٰ کا ثواب ملتا ہے پڑھنے کا،
اور جو شخص اس حدیث کے حصے کو پڑھے صبح ہوتے ہی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دن اس کو کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی آسیب، کوئی زہر، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس دن جب وہ یہ پڑھے گا، مر بھی جائے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ فرمان ہے عالی شان بزبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بسم اللہ برکتن، بسم اللہ فی شفاء، بسم اللہ رب السماء، بسم اللہ رب الارض، مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات جو ہے کسی بھی نام سے پڑھے۔ وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھا ہوگا، جس میں وہ لڑکا صرف بسم اللہ رب السماء پڑھ کر، بسم ہی تعالی پڑھ کر تیر مارتا ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ شریف کو اگر پڑھنا ہے، اس کے بے شمار برکات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ٹوپی اور ایک زہر کی شیشی پہنچی، آپ نے ان دونوں چیزوں کو قبول کر لیا، زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہ پھانک لیا۔ لوگ اس کو نہیں مانتے، حسن نئے دور کے جو دانشور سکالر آئے نا، وہ اس کو نہیں مانتے۔ نہ مانے، ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے اور کوئی لین دین بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان کتابوں کے اندر جو پڑھا ہے، جو سلف صالحین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے تو انہی کا ماننا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے، انہی بابو نے تو محنتیں کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہی بات حضرت خالد بن ولید، یہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بکریاں چرانے والا دریا پار کر جاتا ہے، لیکن بتانے والا جو عالم فاضل تھا، اس سے یہ کام نہ ہو سکا، وہ دریا پار نہ کر سکا۔ تو بات ہے یقین اور اعتقاد کی۔ جب یقین اور اعتقاد کمزور ہو جائے نا، تو کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جن لوگوں کو اس قرآن کی حقانیت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کے احکامات اور فرامین کا یقین ہے، وہ کوئی ایک جز بھی پڑھ کر وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں، جو باقی لوگ پوری کتابیں پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے اندر عادت یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک صحابی کھڑے تھے مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا بیٹھ جا، اور ایک آدمی باہر مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا، اس کے کان میں یہ آواز پڑی تو وہ وہاں پہ ہی بیٹھ گیا۔ کیا کمال تھا! یہاں عقلی گھوڑے دوڑانا شروع کر دینا تو پھر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات لیتے، سنتے، کرتے، وہ حرف آخر ہوتا، حالانکہ آپ مخاطب کسی اور سے تھے، صرف اس کے کان میں آواز پڑی، وہ وہاں پہ ہی بیٹھ گیا۔ اور تو اور شیطان کو دیکھیے، یہ بات میں ہر دفعہ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے قول، اپنے فعل کے اندر وہ قوت، وہ تاثیر پیدا کرو کہ سننے والا عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ شیطان رات کو آ کر جو ہاتھ پھیرتا ہے نا، علیک لیل طویل، تجھ پہ رات لمبی ہو جائے،
اگر شیطان کے کلمات میں یہ اثر ہے تو پھر خدا کی کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سلف صالحین کے اقوال و آثار، کیا ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی؟ صرف اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں تو ہر چیز کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ نہیں آتی ہے تو بسم اللہ برکتن، بسم اللہ فی شفاء، بسم اللہ رب السماء، بسم اللہ رب الارض، بسم اللہ رب جبریل، بسم اللہ رب میکائیل، بسم اللہ رب اسرائیل، بسم اللہ رب اسرائیل، بسم اللہ رب المرسلین، بسم اللہ رب الانبیاء، بسم اللہ رب العالمین۔ کوئی تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ ہر وہ کام جو رکا ہوا ہے، ہر وہ مشکل جو کسی بھی طور سے ٹلتی نہیں، ہر وہ منزل جس کے پانے کی خواہش ہے صدیوں سے، اس کو پڑھیں 786 بار ظہر کے بعد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل، ہر آفت، ہر بیماری ٹلے گی۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ مساجد کا پانی لے لو، 2 3 4 6 جتنے بھی آپ کے محلے میں ارد گرد مسجدیں ہیں، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 مساجد کا پانی لے لو، اور اس پانی کے اوپر 3 دن تک 999 مرتبہ، یعنی 1 کم 1000، 3 دن تک پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ کہ بس جو میری 3000 بسم اللہ پوری ہوگی، یعنی 3000 سے 3 کم پوری ہوگی، اور اس کے بعد بطور دوائی اس کو پینا شروع کریں پانی کو۔ آپ دیکھیے کہ جسم کے رگ و پے سے جو بیماریاں، جو آفتیں، جو مصیبتیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ بے شمار دفعہ کا آزمودہ ہے۔ پڑھیے، فائدہ اٹھائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ جو بندہ سنے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں سنے گا تو مجھ سے اس بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔